نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد درس حدیث کے سلسلے میں، ڈیلی درس کے سلسلے میں آج جس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ قناعت اور طمع، لالچ سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث طیبات میں قناعت کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور لالچ کو چھوڑنے، ترک کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ آیات بینات کے حوالے سے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے جو حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ترغیب اور تلقین فرمائی اہل ایمان کو کہ اس چیز کی تمنا جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے اور دوسرے کے پاس موجود ہے تو اس چیز کی لالچ نہ کیا کرو۔ تمنا کرنا، یقیناً تمنا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ حلال ذریعے سے آسائش اور آسانی اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ لیکن لالچ کیا ہے؟ لالچ کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ لالچ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی اچھی چیز ہے، اور آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس سے یہ چیز سلب فرما لے، ختم فرما دے اور مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ یہ لالچ ہے کہ جس سامنے والے کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے، اس کے پاس باقی نہ رہے اور وہ چیز مجھے مل جائے۔ تو اس سے اسلام نے، شریعت نے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبات میں اور اس آیہ مقدسہ میں خالق کائنات نے اس چیز سے منع فرمایا۔ ہاں ایک اور چیز ہے، وہ رشک ہے۔ رشک یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس موجود ہے اور وہ آپ کو پسند ہے کہ ایسی چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے، ایسی آسائش اور آسانی میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو اس آسانی اور آسانی عطا فرمائی ہے، اس کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، وہ چیز اس کے پاس بھی موجود رہے، اس کو اس میں برکت عطا فرما اور وہ مجھے بھی عطا فرما، میرے لیے بھی آسانی عطا فرما۔ تو یہ تمنا کرنا، یہ دعا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احسن طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی طریقہ بتایا۔ یہ لالچ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لالچ یہ ہے کہ فلاں کے پاس سے ختم ہو جائے وہ چیز اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے، فلاں کے پاس سے
ختم ہو کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لیے تو وہ چیز پسند کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے سامنے والے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہا کہ اس کے پاس اللہ کی یہ نعمت یا یہ چیز موجود رہے۔ تو اس لالچ کو شریعت نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور قناعت ہے کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں عطا فرما دیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا توکل کے حوالے سے، بھروسے کے حوالے سے، کہ اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر توکل کر کے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو۔ قناعت جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، رزق کے حوالے سے، آسانیوں کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، تو وہ چیز اس پر قناعت اختیار کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اس پر راضی رہنا، یہ قناعت ہے۔ اور قناعت کو اختیار کرنا اور طمع اور لالچ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کی ہمیں تلقین فرمائی۔ احادیث طیبات میں بے شمار احادیث ہیں اس قناعت سے متعلق اور ترک طمع سے متعلق، لالچ کو دور کرنے سے متعلق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متفق علیہ حدیث کو روایت کیا، اس کو امام مسلم اور امام بخاری نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا یہ نہیں ہے، غنی ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اسباب ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے۔ یہ غنا ہونا اس کثرت دولت اور مال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل امارت دل کا غنی ہونا ہے۔ اصل جو قوت ہے اور اصل جو طاقت ہے اور اصل جو مال ہے انسان مسلمان کے پاس، وہ یہ ہے کہ وہ دل کا غنی ہو، دل سے بے پرواہ ہو، وہ یعنی دل کا غنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے کہ جو چیز اسے عطا ہو گئی اس پر اللہ کا وہ شکر ادا کرے، اور اگر اس کو عطا نہیں ہوئی تو جو چیز اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دی ہے اس پر قناعت کو اختیار کرے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں تلقین فرمائی۔ اور بے شمار اور بھی احادیث طیبات ہیں اس قناعت سے متعلق۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی ہدایت اسے نصیب کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی ہدایت ملنے کے بعد بقدر ضرورت اس کو روزی اس کے نصیب میں لکھی، اور اس نے اس پر قناعت کو اختیار کیا۔ اتنی روزی جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دی ہے، اب وہ اس روزی پر قناعت اختیار کرتا ہے، صبر اور شکر سے گزارا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اس بندے کا قرب، اس کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کے نزدیک مقرب ہونا ہے، محبوب ہونا ہے، تو اللہ نے جو نصیب میں ہمارے لکھ دی ہے اس پر ہمیں، اس روزی پر ہمیں قناعت اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں اس قناعت سے متعلق، لالچ کو چھوڑنے سے متعلق۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز طلب نہیں کرے گا، ایک ہے پیشہ ور بن جانا کہ اسے عادت ہی یہ ہو جاتی ہے فلاں کے آگے ہاتھ پھیلایا، فلاں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلایا، فلاں کے آگے جا کے اس نے ایک پیشے کے طور پر، جس طرح پیشہ ور بھکاری جو ہیں وہ صرف ان کا کام اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے اور جسم بھی سلامت ہے ان کا، اس کے باوجود انہوں نے اپنا سارا دار و مدار جو ہے وہ مانگنے پر اور دوسروں کی محتاجی پر کر لیا ہے، اور وہ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے متعلق سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی مجھے ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، تو میں اللہ کا حبیب اور نبی ہو کر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے کتنی بڑی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے
یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جسے چاہیں جنت کی ضمانت عطا فرمائیں، جسے چاہیں آپ دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں، اور جسے چاہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اخروی نعمتوں کا اس سے وعدہ فرما لیں اور اس کو ضمانت عطا فرما لیں۔ حضرت صوبان نے جب یہ سرکار کا فرمان سنا تو کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، یعنی کسی کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، اور پیشے کے طور پر اس لالچ کو اور اس رویے کو اپنے آپ اور اس رویے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور حت المقدور قناعت اختیار کروں گا، جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے میں اس پر راضی رہوں گا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ان کی عملی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے پاس بظاہر کوئی مال و اسباب موجود نہیں تھا، بظاہر اتنا مال و دولت، بعض صحابہ اللہ نے انہیں بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی رزق حلال کی، لیکن بعض صحابہ کہ انہیں پہننے کے لیے، ان تن ڈھانپنے کے لیے بڑی مشکل سے انہیں کپڑا میسر ہوتا تھا، کھانے کے لیے ایک وقت ہے تو دوسرے وقت ان کے لیے کھانے کے لیے موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود قناعت اختیار کر کے انہوں نے اسلام سے ایسی محبت کر کے ہمیں دکھایا، اسلام پر ایسی اپنی جانوں کو قربان کر کے ہمیں دکھایا کہ اس مقام اور مرتبے تک قیامت تک کوئی اور دوسرا نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے مقام اور مرتبہ صحابہ کو عطا فرمایا۔ وہ عظمت اور رفت جو اللہ نے سرکار کے جانثار صحابہ کو عطا فرمائی، وہ اب عظمت اور رفت اور وہ مقام اور مرتبہ تا صبح قیامت کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہو سکے گا۔ وجہ تمام اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثار غلام اور صحابہ قناعت اختیار کرتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا، لیکن عبادت میں کوئی کمی نہیں، جہاد میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، شریعت اور اسلام کی خدمت میں اور جانثاری میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ ہاں، اگر کمی ان کی ذات کے اعتبار سے، ان کی رزق میں کمی ہے تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان کے اموال نہیں تھے اس میں مال میں کمی ہوتی تھی، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ کے راستے میں ان کا مال و اسباب خرچ ہو جاتا تھا، ان کے بال بچے قربان ہو جاتے تھے، ان کی جانیں خود قربان ہو جاتی تھیں، اس بات کی انہیں پرواہ نہیں تھی، لیکن اسلام پر اور اسلام کے احکامات پر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر انہوں نے کوئی سمجھوتا کسی قسم کا نہیں کیا، قناعت کو اختیار کیا۔ تو یہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث طیبات میں ہمیں رہتی دنیا تک اور تا صبح قیامت یہی پیغام ہے اسلام کا اور شریعت کا کہ قناعت کو اختیار کیا جائے، لالچ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رشک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ ایک دوسرے پر رشک کیا کرتے تھے، فلاں نیکی کی ہے کسی صحابی نے تو آئندہ دوسرا صحابی سوچتے تھے کہ فلاں صحابی نے اس دفعہ یہ زیادہ نیکی کی ہے، اب اگر اس نیکی کا موقع آیا تو میں اس سے بڑھ کر یہ نیکی کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی وہ کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی دنیاوی مال و اسباب ان کے دل میں دنیاوی مال و اسباب کی محبت نہیں پیدا ہوئی، دنیاوی مال و اسباب اور لالچ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ ان کے دل میں اگر محبت پیدا ہوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت سے اسلام اور شریعت کی اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کی اور صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی۔ پھر مختلف اولیاء کاملین جیسے مقربین کے اقوال میں ایک دو بیان کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر کہ حضرت بشر بن حافی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی اور مقرب بندے، آپ فرماتے ہیں کہ قناعت ایک ایسا فرشتہ ہے جو مومن کے دل کے علاوہ کہیں سکونت اختیار نہیں کرتا، یعنی قناعت ایسا فرشتہ ہے، فرشتے سے تشبیہ دی حضرت بشر حافی نے، اور فرماتے ہیں کہ قناعت ایسا فرشتہ ہے کہ جو مومن کے دل میں سکونت اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں رہتا ہے، یعنی جو کامل ایمان اللہ پر رکھتا ہے،
قناعت بھی اس کے دل میں موجود رہتی ہے، وہی قناعت کو اختیار کرتا ہے۔ اور جو دنیاوی مال و اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیاوی مال و اسباب کو تلاش کرتا ہے، پھر قناعت اس کے پاس موجود نہیں رہتی، وہ پھر دنیاوی لالچ میں، دنیاوی مال اور حرص کے لالچ میں وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ آج میرے پاس اتنی جائیداد ہے تو اس کو میں ڈبل کیسے کروں، آج اتنی پراپرٹی ہے تو اس کو میں ڈبل کیسے کروں، آج اتنا مال ہے میرے پاس، اتنے روپے ہیں، اتنی دولت ہے تو اس کو میں ڈبل کیسے کروں۔ تو جو دنیاوی حرص اور لالچ کا بندہ ہے وہ اپنے مال کو زیادہ کرنے کی طمع اور لالچ میں رہتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہے، بندہ مومن جو ہوتا ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی قناعت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو ارادہ کرے کہ تجھے اللہ راحت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، تو یہ کیا کر کہ جو تجھے رزق اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تو اس پر خوش رہا کر، جو اللہ نے پہننے کے لیے عطا فرمایا وہ تو پہن لے، جو اللہ نے تجھے کھانے کے لیے عطا کیا وہ تو کھا لے، جو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے فیصلہ فرما دیا ہے تو اس پر خوش ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالی تجھے راحت عطا فرمائے گا۔ تو یعنی قناعت میں بزرگ فرماتے ہیں کہ قناعت اختیار کرنے میں اللہ نے راحت رکھا ہے، راحت کو رکھا ہے، سکون کو رکھا ہے۔ اور اگر ہم قناعت اختیار نہیں کریں گے، اس کے برعکس ہم لالچ کو اختیار کریں گے تو لالچ میں پھر سکون نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو لالچی بندہ ہے اسے نہ رات کو سکون سے نیند آتی ہے، وہ یہی اسی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ میرا فلاں مال بھی ہے، وہ ضائع ہو گیا تو میں کیا کروں گا، فلاں مال بھی ہے میرے پاس، پھر اس مال کو زیادہ کرنے کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان کو راحت حاصل کرنی ہے، سکون حاصل کرنا ہے، تو پھر اسے قناعت کو اختیار کرنا ہے۔ قناعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی راحت عطا فرماتا ہے، دلوں میں سکون اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دانا کو دیکھا، ایک دانا آدمی اور حکمت والا آدمی جو پانی پر گری ہوئی سبزی کو کھا رہا تھا، جو راستے میں پانی تھا، اس پانی پر سبزی گری ہوئی تھی تو وہ سبزی کو اٹھا کر کھا رہا تھا۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ بادشاہ کا ملازم تھا، نوکر تھا بادشاہ کا، تو اس نے کہا کہ اگر اس دانا سے کہا، طنز کیا اس پر کہ اگر تو بھی بادشاہ کی نوکری کر لیتا میری طرح تو آج تجھے یہ زمین پر پڑی ہوئی سبزی نہ کھانی پڑتی، آج یہ پانی میں گری ہوئی سبزی تجھے نہ کھانی پڑتی، دیکھ میں ملازمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا نوکر ہوں میں، تو میں یہ ان چیزوں سے بچا ہوا ہوں، اگر تو بھی بادشاہ کی ملازمت کو اختیار کرتا، غلامی اور نوکری کو اختیار کرتا تو تجھے بھی یہ کھانے کی نوبت نہ آتی۔ تو حضرت امام قشیری فرماتے ہیں کہ اس دانا نے جواب دیا، اس عقل مند آدمی نے جواب دیا کہ اگر تو بھی قناعت اختیار کر لیتا تو تجھے آج بادشاہ کی نوکری نہ کرنا پڑتی، آج تجھے بادشاہ کی غلامی نہ کرنا پڑتی، اس لیے کہ تو نے قناعت کو اختیار نہیں کیا تو تجھے آج بادشاہ کی غلامی کرنی پڑ رہی ہے، بادشاہ کی نوکری کرنی پڑ رہی ہے، اور میں نے قناعت کو اختیار کیا ہے جو اللہ نے میرے لیے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، میں اس اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کے اس فیصلے پر میں خوش ہوں، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی مجھے برکت بھی عطا فرماتا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ارشادات عطا فرمائے ہماری زندگی بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے۔ جیسے میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں آپ کو کہ اس رمضان المبارک میں ہم سوچتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ کریں، اپنی عادات، اچھی عادات کو اپنائیں، تو ان عادات کو جو توکل سے متعلق ہیں، شکر سے متعلق ہیں، قناعت سے متعلق ہیں، ان عادات کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان عادات کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور سکون بھی عطا فرمائے گا۔ تو دیگر نیک عادات کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ماہ مقدسہ میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قناعت کو اختیار کریں، اور جو قناعت کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دنیا سے بے رغبت فرما دیتا ہے،
دنیا کی محبت کو اس کے سینے سے اللہ نکال دیتا ہے اور اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قناعت، اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر راضی ہے اور قناعت پر راضی ہے۔ اور جو دل میں لالچ رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، مرنے تک بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لالچی آدمی کی مثال ایسی ہے طمع کرنے والے کی کہ اس کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ آج ایک پہاڑ سونے کا بن جائے میرا، تو اس ایک پہاڑ کو میں 4 کو میں 8 کس طرح بناؤں، تو وہ ڈبل کے چکر میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا لالچ اور طمع اسے سکون نہیں لینے دیتا، اور لالچ اور طمع جو ہے وہ اس کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، قناعت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اطمینان عطا فرماتا ہے، اور اس سکون اور اطمینان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ذوق بھی عطا فرماتا ہے، عبادت کا شوق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو لالچ میں ہے اسے نہ عبادت کا شوق ہے، نہ اس کو رات کو سکون کی نیند ہے، نہ دل میں اس کو کوئی چین ہے، ہر وقت اسے یہ لالچ اور طمع ہے کہ میں دنیا کو کس طرح قابو کرنے کی کوشش کروں، مال کو کس طرح حاصل کروں۔ اور جو قناعت کو اختیار کرتا ہے، اللہ پھر اسے سکون عطا فرماتا ہے، اور سکون کی بدولت پھر اسے عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرماتا ہے، ذوق عطا فرماتا ہے، اور عبادت میں بھی اللہ اسے سرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ان احادیث طیبات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی قناعت کو اختیار کریں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک پسندیدہ ہے، اہل علم اور صوفیہ کے نزدیک جو پسندیدہ ہے۔ اور ہر وہ لالچ، ہر وہ طمع کہ جو اللہ سے ہمیں دور لے کر جائے، دنیا میں ہمیں مگن کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طمع اور لالچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم سب پر نازل فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشانی میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دستی میں ہیں آج کے اس حدیث پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، حلال روزیوں میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدسہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و بشرط زندگی دوبارہ کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، اپنے اعزاء اقربا مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدسہ کے صدقے ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے۔ یہ عشرہ رحمت پہلا عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آج اس کی 6 تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ رحمت کی برکت سے ہمارے خالی دامن اور ہماری خالی جھولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔